کھلے آنکھ سلے پالا کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے پالا کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے پالا کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر کچھ قومیں آئیں گی جنہیں میں کثرت درود کے سبب پہچان لوں گا۔ اللہ ہمیں کثرت سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم کریم آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر، پیاری ذات پر انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم غور کریں تو ہم معاشرے پر جب نظر دوڑاتے ہیں، اپنے گرد و نواح میں نظر دوڑاتے ہیں، اپنی ہی کیفیت پر اگر ہم غور کر لیں تو آج ہر بندہ کسی نہ کسی کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ کوئی خاندان کو راضی کرنے کی کوشش میں ہے، کوئی دوستوں کو راضی کرنے کی کوشش میں ہے، کوئی اپنے گھر والوں کو راضی کرنے میں، کوئی بچوں کو راضی کرنے میں، کوئی آفیسرز کو راضی کرنے میں، کوئی ماتحتوں کو راضی کرنے میں۔ تو ہم یہی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے ہم سے راضی ہو جائے۔ ہماری یہی کوشش ہوتی ہے، اور ویسے بھی ایک مسلمان اپنے سے ہر مسلمان کو خوش ہی رکھے، یہی دین اسلام کا تقاضا بھی ہے کہ شریعت مطہرہ کی حدود کے مطابق ہی ہونا چاہیے، کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، کہیں حسد نہیں ہونا چاہیے، کینہ نہیں ہونی چاہیے، نفرتیں نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں ہم دنیا والوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے کہ سبھی کے ساتھ ایک اچھا انداز ہمارا ہونا چاہیے، لیکن کیا کبھی ہم نے ایک اہم ترین سوال اپنی ذات سے کیا ہے؟ وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ کیا مجھ سے میرا اللہ راضی ہے؟ کیا مجھ سے میرا رب راضی ہے؟ جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے، جس رب نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے، جس رب نے مجھے بولنے کی طاقت دی ہے، جس رب نے مجھے سننے کی طاقت دی ہے، جس رب نے مجھے دیکھنے کی طاقت دی ہے، جس رب نے مجھے ہزارہا نعمتوں سے مالا مال کیا، اتنی نعمتیں وہ خود اعلان کرتا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ جس رب کی نعمتوں میں ہم یوں کہیں کہ نعمتوں کے حصار میں ہیں، نعمتوں میں دبے ہوئے ہیں، اس رب کو ہم نے کتنا یاد کیا، اور کیا یہ سوال ہم نے اپنی ذات سے کیا کہ وہ رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے؟ اب اگلا سوال تو یہ ہوتا ہے نا، ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہم سے راضی کیسے ہو، اس کی علامات کیا ہیں؟ آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم یہی ذکر کریں گے کہ وہ کیا علامات ہیں، ہمیں کیسے جج ہو، ہم کیسے ججمنٹ کریں، ہم کیسے جانیں کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، کیا کیا جائے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے؟ انشاءاللہ آج ہی کے پروگرام میں ہم یہ بھی ذکر کریں گے کہ وہ کون سے اعمال بجا لائے جائیں جس سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہے۔ وہ رب بڑا کریم ہے، وہ اتنا رحیم، اتنا کریم ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں اور پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے، مبلغین سے، پیارے پیارے مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے اور یہ جانیں گے بھی کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہے یا نہیں، اور پھر راضی کیسے ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا ہمیں موقع ملے گا۔ ایک بندہ اگر ساری زندگی اپنی گناہوں میں گزارتا ہے، مثال دے لیجئے کہ اگر کسی نے 100 سال زندگی پائی اور 100 سال ہی اس نے گناہ کیے ہیں، یعنی اتنی کثرت کے ساتھ اس نے گناہ کیے ہیں، لیکن جب معافی مانگنے پر آتا ہے، بندہ جب رجوع کرتا ہے، اللہ پاک سے معافی مانگتا ہے، تو کیا اب اس سے 100 سال چاہیے معافی مانگنے کے لیے کہ تب جا کے اللہ کریم راضی ہوگا؟ ایسا نہیں ہے۔ 100 سال نہیں، 100 مہینے نہیں، 100 دن نہیں، نہ ہی 100 منٹ، بلکہ 100 سیکنڈ بھی یوں کہہ لیں کہ نہیں، چند لمحے
اگر حقیقتاً سچے دل سے بندہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لے، اللہ پاک سے معافی مانگ لے، وہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ 100 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ساری زندگی کی خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، بلکہ وہ اتنا کریم ہے کہ بعض اوقات تو یوں بندے پر کرم نوازی فرماتا ہے کہ اس کے گناہوں کو ہی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا پروگرام انشاءاللہ ہمارا ٹاپک رہے گا، کیا اللہ مجھ سے راضی ہے؟ آج وہ علامات بھی جانیں گے، وہ عمل بھی جانیں گے، اور پھر اپنا محاسبہ بھی ضرور ہم کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، پروگرام آپ نے مکمل دیکھنا ہے انشاءاللہ۔ آج کا ٹاپک بہت پیارا ٹاپک ہے، پیارے پیارے مبلغین سے ہم جب گفتگو کریں گے تو آپ کے علم میں، نالج میں انشاءاللہ اضافہ بھی ہوگا، اور ایک تہیہ بھی ہونا چاہیے ایک مسلمان کا کہ انشاءاللہ ہم اپنے رب کو انشاءاللہ راضی کریں گے انشاءاللہ۔ تو وہ رب راضی بھی ہوتا ہے، رب کرم نوازیاں بھی فرما ہی رہا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ٹاپک ہمارا کیا اللہ مجھ سے راضی ہے، یہ ٹاپک رہے گا، پیغام قرآن سیگمنٹ بھی ہوگا، کلام بھی سنیں گے، اور انشاءاللہ ٹاپک پر ہم مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے۔ قاری کاشان صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، آج بھی انشاءاللہ قاری کاشان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ کیسے ہیں گھر صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ، مرحبا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ آنکھ سن لے اعلیٰ کہتے کہتے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما۔ اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، مردوں کے لیے ان کے اعمال سے حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کے اعمال سے حصہ ہے، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ فرمایا کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے مختلف لوگوں کو مختلف خوبیوں سے نوازا ہے، جن میں کچھ تبدیلی نہیں ہو سکتی، جیسے رنگ روپ ہے، آواز ہے، قد ہے، مرد و عورت کا فرق وغیرہ، اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن میں انسان کوشش کرے تو تبدیل ہو سکتی ہیں، جیسے مال ہے، منصب وغیرہ۔ جہاں کوشش کام کر دیتی ہے، ہائے ہائے، تو حسد تو وہاں بھی نہیں کیا جائے گا، لیکن وہاں جائز طریقے سے کوشش کی جا سکتی ہے۔ لیکن جہاں جائز طریقے سے تبدیلی نہیں ہو سکتی، جیسے عورت خود کو مرد بنا لے، تو ایسی جگہ ایک دوسرے پر نہ تو حسد کیا جائے گا اور نہ ہی اپنے دل میں فضول تمنائیں پالی جائیں گی کہ اس سے احساس کمتری
اللہ اکبر پیدا ہو، خدا کے فیصلے پر راضی نہ ہونا، زندگی تکلیف میں پڑ جانے کا یہ اندیشہ رہتا ہے۔ ان صورتوں میں راہ عافیت یہ ہے کہ اللہ پاک نے جسے جو فضیلت دی ہے اسے عین حکمت سمجھتے ہوئے بندہ اس پر راضی رہے۔ فرمایا کہ مردوں کے لیے ان کے اعمال سے حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کے اعمال سے حصہ ہے۔ شان نزول یہ ہے کہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اگر ہم مردوں کی طرح ہوتے، یعنی اگر ہم بھی مرد ہوتے تو جہاد کرتے اور مردوں کی طرح جان فدا کرنے کا جو ثواب عظیم ہے وہ ہم پا لیتے۔ اس پر ان کی تسکین کے لیے فرمایا گیا کہ میاں بیوی میں سے ہر ایک کو اس کے اپنے نیک اعمال کی جزا ملے گی۔ مرد جہاد سے ثواب حاصل کر سکتے ہیں تو عورتیں شوہروں کی فرما برداری، پاک دامنی سے ثواب حاصل کر سکتی ہیں۔ آگے فرمایا کہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو کہ حقیقت میں سب سے بڑی چیز اللہ پاک کا فضل اور اس کا کرم ہے۔ اعمال میں کسی کو لاکھ گنا زیادہ ثواب ملے تب بھی وہ فضل الہی کا محتاج ہے، کیونکہ جنت میں داخلہ محض اللہ پاک کے فضل سے ہی ہوگا۔ بے شک اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ کون دوسرے پر فضیلت کا مستحق ہے، اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ مانگنے والے کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ اس آیت مبارکہ سے جو پیغام حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس سے چھن کر مجھے مل جائے، یہ حسد ہے، اور حسد حرام ہے۔ اگر اس سے نعمت چھن جانے کی تمنا نہیں بلکہ یہ آرزو ہے کہ اس جیسی نعمت مجھے بھی مل جائے تو یہ بری صفت نہیں ہے۔ دوسری بات کہ دل کے صبر اور قرار کا نسخہ اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ اگر دل کو آرزوؤں اور تمناؤں کا مرکز بنا کر رکھیں گے تو ہزاروں نعمتیں پاس ہو کر بھی دل بے قرار رہے گا، اس کو قرار نہیں ملے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور جو تم سے اوپر ہو اسے نہ دیکھو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم اللہ پاک کی اپنے اوپر نعمت کو حقیر جانو۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سبق کیا ہے آج کا؟ آئیے سبق دیکھتے ہیں۔ آج کا سبق سوال، اسلام کا دوسرا رکن کون سا ہے؟ سوال، اسلام کا دوسرا رکن کون سا ہے؟ جواب، اسلام کا دوسرا رکن ہے نماز قائم کرنا۔ اسلام کا دوسرا رکن ہے نماز قائم کرنا۔ اللہ پاک تمام عاشقان رسول کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے پیارے پیارے مہمانوں کو اپنے پاس بلائیں گے۔ قاری صاحب بھی انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے۔ نعت خواں انشاءاللہ ہمارے ساتھ عدنان شیخ ہوں گے، انہیں مرحبا کہتے ہیں، اور خالد امیر مدنی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔
اور سلمان مدنی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے. تمام عاشقان رسول کو مرحبا کہتے ہیں. کیا بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بسم اللہ صلی اللہ علیہ محمد. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے سلمان بھائی؟ جزاکم اللہ فی الدارین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ ماشاء اللہ. وعلیکم السلام. مرحبا مرحبا. اہلا وسہلا. مرحبا. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ تشریف رکھیے. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم نے پیغام قرآن سیگمنٹ کیا. پیغام قرآن سیگمنٹ ہم نے قرآن پاک کی آیات بینات سن لی، ترجمہ بھی سن لیا ہم نے اس کا. اس سے حاصل ہونے والا سبق بھی ہم نے لے لیا ہے. اللہ پاک ہمیں اچھے انداز سے قرآن و سنت کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا ٹاپک انتہائی اہم بھی ہے، بڑا پیارا ٹاپک بھی ہے. آپ سے ریکویسٹ کروں گا مدنی چینل کے ناظرین، اسے بڑے اہتمام کے ساتھ آپ نے آج کا ٹاپک سننا ہے. پیارے پیارے مبلغین کی آپ نے زیارت بھی فرمائی ہے. اللہ پاک سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. ابھی وقت ہوا ہے کلام سننے کا، اور ہم عدنان بھائی کی طرف بڑھیں گے. اور میں چاہوں گا آج سلمان بھائی آپ فرمائش بھی کریں گے اور طرز بھی بتائیں گے ہمارے عدنان بھائی کو کہ یہ والا کلام سنا دیں. ماشاءاللہ. عدنان بھائی تو اللہ پاک نے بڑی صلاحیتوں سے جو ہے وہ نوازا ہے. ماشاء اللہ. حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلام جو ہے وہ رات سے یوں بولیے کہ میرے ذہن میں جو ہے وہ گونج رہا ہے. ہاں جی، سبحان اللہ. اور زبان پر بھی آ رہا ہے. تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو. اس کی طرز بھی آپ بتائیں گے سلمان بھائی؟ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو. یہ کیوں کہوں مجھے کو یہ عطا ہو یہ عطا ہو، یہ کیوں کہوں مجھے کو یہ عطا ہو یہ عطا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر گھر کا بھلا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر گھر کا بھلا ہو. جس بات میں مشہور جہاں ہے لب عیسیٰ، جس بات میں مشہور جہاں ہے لب عیسیٰ، اے جانے جہاں وہ تیری ٹھوکر سے ادا ہو، اے جانے جہاں وہ تیری ٹھوکر سے
ٹوٹے ہوئے دم جوش پہ طوفان معاصی ٹوٹے ہوئے دم جوش پہ طوفان معاصی دامن نہ ملے ان کا تو کیا جانیے کیا ہو دامن نہ ملے ان کا تو کیا جانیے کیا ہو یوں جھک کے ملے ہم سے کمینوں سے وہ جس کو یوں جھک کے ملے ہم سے کمینوں سے وہ جس کو اللہ نے اپنے لیے خاص کیا ہو اللہ نے اپنے لیے خاص کیا ہو مٹی نہ ہو بھاد پھنسے برگ الہی مٹی نہ ہو بھاد پھنسے برگ الہی جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو ہے تمنا سگے اتار یار ان کے جلووں میں یوں موت آئے جب تڑپ کر میرا ناشا تھام لے پڑھ کے شاہ مدینہ جب خاک اوڑے میری مدینے کی ہوا ہو جب خاک اوڑے میری مدینے کی ہوا ہو نجم کی خدا آرزو ہے یہی عاشق زار کی آبرو ہے موت کے بعد سر ان کے قدموں میں ہو دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے 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 مٹی نہ ہو باد پسے برگ الہی جب خاک اوڑے میری مدینے
کی ہوا ہو جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو آنکھ جب گنبد خضرا کا نظارہ کر لے دم نکل جائے میرا کاش درے یار کے پاس جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو اور منگتا تو کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا ملا ہو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا ملا ہو قدرت نے اثر میں یہ لکھا ان کی جبیں پر قدرت نے اثر میں یہ لکھا ان کی جبیں پر جو ان کی رضا ہو وہی خالق کی رضا ہو جو ان کی رضا ہو وہی خالق کی رضا ہو ہر وقت کرم بندہ نوازی پہ تلا ہے ہر وقت کرم بندہ نوازی پہ تلا ہے کچھ کام نہیں اس سے برا ہو کہ بھلا ہو کچھ کام نہیں اس سے برا ہو کہ بھلا ہو سوچا سے گناہ گار کہو رخت عمل چاہ سوچا سے گناہ گار کہو رخت عمل چاہ پردہ نہ کھلے گر تیرے دامن سے بندھا ہو پردہ نہ کھلے گر تیرے دامن سے بندھا ہو اللہ یوگی عمر گزر جائے قضا کی اللہ یوگی عمر گزر جائے قضا کی سرخم ہو درے پاک پر اور ہاتھ اٹھا ہو سرخم ہو درے پاک پر اور ہاتھ اٹھا ہو اور شاباش حسن اور چمکتی سی غزل پڑھ شاباش حسن اور چمکتی سی غزل پڑھ دل کھول کر آئین ایمان کی جلا ہو دل کھول کر آئین ایمان کی جلا ہو تم ذات خدا سے نہ جدا اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے عدنان بھائی کیا پیاری فرمائش کی سلمان بھائی نے اور کیا پیارے انداز سے آپ نے پڑھا اللہ پاک آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے
دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرمائے. تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو. آئے ہائے ہائے. اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو. واہ واہ. میرے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا. اللہ جانتا ہے نا کہ حضور کی حقیقت کیا ہے، حضور کی شانیں کتنی بلند ہیں، کتنی بلند ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ تمام عاشقان رسول کے دل کی ہر نیک جائز مراد پر رحمت کی نظر فرمائے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے مدنی چینل کے ناظرین، کیا اللہ مجھ سے راضی ہے؟ جس نے محبوب کو راضی کر لیا نا، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اس نے اپنے رب کو راضی کر لیا. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اس سے راضی ہو جائے گا کہ جس نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر لیا. اور قرآن بھی اس پر شاہد ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرما کہ اگر تم، اے محبوب آپ فرما دو کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ فاتبعونی، مجھ محمد کی اتباع کرو، اطاعت کرو. یعنی محبوب کو راضی کرنا ہے نا، حضور کی اتباع کریں گے تو حضور راضی ہوں گے. تو ہوگا کیا؟ یحببکم اللہ. اللہ پاک کتنا راضی ہوگا، کتنا راضی ہوگا. فرمایا اللہ تم سے محبت فرمائے گا. ایک تو یہ ہے نا کہ بندے کا کام ہی ہے کہ بندہ اپنے رب سے محبت کرے. بندے کا کام ہی یہ ہے کہ اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رازق سے محبت کرے، اس کی رضا کو تلاش کرے. میرا رب کس عمل سے راضی ہوتا ہے، میرا رب کون سا ایسا عمل کروں، وہ کیا کام کروں جس سے میرا رب راضی ہوگا. بندے کا کام ہی یہ ہے. لیکن جب بندہ محبوب کا ہو جاتا ہے نا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں لگتا ہے، پھر اللہ پاک اس سے کتنا خوش ہوتا ہے، کتنی کرم نوازیاں اللہ پاک اس بندے پر فرماتا ہے. فرمایا کہ یحببکم اللہ. اللہ پاک اس بندے سے اللہ پاک پھر اس بندے سے محبت فرماتا ہے. صرف محبت ہی نہیں بلکہ فرمایا کہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے. وہ ایسا کریم رب ہے. تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں سلمان بھائی. ہاں جی. جب یہ جو اللہ کی رضا ہے نا، جی اللہ کریم نے فرمایا رضوان من اللہ اکبر. یہ جو تنوین ہے نا، رضوان کے اوپر جو تنوین ہے، جی یہ تنوین تقلیل ہے. تنوین تقلیل کا مطلب یہ ہوا، آیت کا معنی یہ بنا کہ اللہ پاک کی تھوڑی سی رضا بھی بہت بڑی ہے. واہ واہ. تھوڑی سی رضا بھی کیا ہے؟ بہت بڑی ہے. بہت بڑی ہے. اور جنتیوں کو شاہ صاحب بہت ساری نعمتیں ملیں گی. جی ان کو کھانے پینے کو ملے گا، ان کو رہنے سہنے کو ملے گا، جی ان کو آسائشیں ملیں گی، ان کو سہولتیں ملیں گی. جی لیکن جو سب سے بڑی چیز اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو عطا فرمائے گا، وہ اپنی رضا انہیں عطا فرما دے گا. کیا بات ہے. اللہ کریم پھر ان سے کبھی ناراض نہیں ہوگا. واہ واہ. اور یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور شاہ صاحب ہماری جو ہے نا وہ کوشش اور جستجو اور لگن بھی یہی ہونی چاہیے کہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے. شاہ صاحب اس موضوع آپ نے رکھا نا، کیا اللہ پاک ہم سے راضی ہے؟ جی اس کے دو ایکسپیکٹس جو ہے وہ بنتے ہیں. جی ایک تو میری طرف سے ہے جی کہ میں کیا ایسے کام کر رہا ہوں کہ جن کاموں کے کرنے سے رب تبارک و تعالی اللہ پاک جو ہے وہ راضی ہوگا. جی نمبر 1. جی اور نمبر 2 یہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، اللہ پاک کی طرف سے یہ بات بنتی ہے تو وہ مہربان ہے، وہ وہ مہربان ہے. کریم ہے. واہ واہ. جو نیت خالص لے کر کے آتا ہے تو وہ پھر اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اللہ بڑا مہربان ہے. بہت ٹھیک مہربان. ہے جی. تو اللہ اور اس کا رسول اس بات کا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین. ایمان والوں کو حکم بھی ہے کہ اگر بھی ایمان والے ہیں تو پھر اللہ اور اس کے رسول کا حق زیادہ ہے کہ ان کو راضی کیا جائے. جی تو ہمارا یہ ذہن بننا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کو فوکس رکھیں. شاہ صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے پروگرام کے انٹرو میں جو ہے وہ جو بات کہی، بڑی پیاری بات کہی کہ ہم سوچتے ہیں ہمارا باس ہم سے راضی ہو جائے، کوئی گھر والوں کو راضی کرنے کے چکر میں ہے، کوئی جو ہے نا وہ اپنی بیوی کو راضی کرنے کے چکر میں ہے، اور کوئی ساری یہ ہے زندگی کہ اسی میں لگا دیتے اسی ہیں. میں لگا دیتے ہیں، یہ راضی ہو جائے، وہ راضی ہو جائے. یہ تو ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کو ناراض کرتے رہیں، ان جی. کو بھی جو ہے وہ آپ خیال کریں، کیئر کریں. لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے
کہ بندہ یہ غور کرے کہ میں اپنے رب کو راضی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ رضا مولا از ہما اولا، اللہ کی رضا ہر شے سے جو ہے وہ مقدم ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے، بڑی پیاری روایت ہے، انہوں نے بیان فرمائی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا اے جنتیو، تو وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب لبیک ہم حاضر ہیں، سبحان اللہ، اور بھلائی تو تیرے ہی دستے قدرت میں ہے۔ واہ، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تم راضی ہو؟ اللہ اللہ، ہائے ہائے، اے شاہ صاحب، رب اللہ فرما کریم فرما رہا ہے کیا تم راضی ہو؟ کیا تم راضی ہو؟ اس کا بھی کیا لطف ہوگا اللہ کریم جنتیوں سے جب کلام فرما رہا ہوگا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب ہم راضی کیوں نہ ہوں کہ تو نے ہمیں وہ کچھ عطا فرمایا ہے جو تو نے اپنی مخلوق میں کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تمہیں اس سے بھی افضل نعمت نہ عطا فرماؤں، یعنی کھانے ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، نہریں ہیں، محلات ہیں، اور پھر ابدی زندگی ہے جس کا خاتمہ ہے ہی نہیں، وہ مطلب ہمیشگی، ذالک یوم الخلود لہم ما یشاؤون فیہا، جو چاہے گا وہ ملے گا۔ یہ سب کچھ ہو کے اللہ کریم فرمائے گا اللہ اکبر سبحان اللہ کہ اس سے بھی افضل نعمت نہ عطا فرماؤں، تو وہ عرض کریں گے کہ اس سے افضل چیز کون سی ہے؟ تو اللہ کریم فرمائے گا میں تمہیں اپنی رضا سونپتا ہوں، آج کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ سبحان اللہ، تو جو جنت میں جائے گا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا یہ مجدہ جو ہے یہ نصیب ہو جائے گا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک اہل ایمان پر تجلی فرمائے گا اور حکم فرمائے گا مجھ سے مانگو، تو جنتی عرض کریں گے یا اللہ پاک ہم تیری رضا چاہتے ہیں، سبحان اللہ، اے اللہ ہم تیری رضا چاہتے ہیں۔ یہ شاہ صاحب آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا یہ کتنی بڑی جو ہے وہ نعمت ہے، اور یہ آخرت کا سب سے بڑا انعام ہے، اور یہ اسی صورت میں ملتا ہے کہ جب بندہ دنیا میں اللہ پاک کو راضی کرتا ہے۔ تو ہماری عبادات، ہمارے اخلاقیات اور ہمارے جتنے معاملات ہیں، جتنے اچھے معاملات ہیں، ان سب میں فرسٹ آف دا آل نیت یہی ہونی چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے۔ ایک کام ہے ہمارا، حضرت میاں محمد بخش صاحب رومی کشمیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مالی دا کم پانی دینا مشکاں بھر بھر پاوے، مالی دا کم پانی دینا مشکاں بھر بھر پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ تو ایک ہماری ذمہ داری، ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں، اور ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہم وہ کام کریں جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے۔ اچھا وہ کام کون کون سے ہیں اس پر ہی ہم بات کرتے ہیں۔ وہ کون کون سے کام ہیں؟ سب سے پہلے تو ایک ہی ذہن بنا لیا جائے، ہر وہ کام جو شریعت مطہرہ نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا، جو اللہ پاک کا حکم ہے، جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ تمہارے لیے جائز ہے، شریعت نے بیان کر دیا ہے یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ ان کو پیش نظر رکھیں، جائز کام کرنے ہیں، ناجائز کاموں سے بچنا ہے، حلال استعمال کرنا ہے، حلال چیزیں حلال کام کرنے ہیں، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اسی میں اللہ پاک کی رضا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب ہم یہ عمل شروع کر دیں گے تو پھر اس کے بعد اللہ پاک کی رضا کا مجدہ، بڑی پیاری بات یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے، جو ابھی سلمان بھائی نے کہا نا کہ ہم اپنی طرف سے کوشش تو کریں نا، ہم کوشش کریں، ہم قدم بڑھائیں، ہم آگے بڑھیں۔ آپ دیکھیں اللہ پاک کی رحمت کیسے آپ کو اپنے حصار میں لیتی ہے، وہ بڑا کریم رب ہے۔ اچھا یہاں میں چاہوں گا راشد بھائی کہ مجھے کیسے پتا چلے، وہ کون سی ایسی علامات ہیں کہ مجھے پتا چل جائے، میں ججمنٹ کر سکوں کہ مجھ سے میرا رب راضی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب دیکھیے، یہ بات یقینی طور پر کہنا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، یہ تو بہت بڑی ایک جرأت ہو سکتی ہے کسی بھی انسان کے لیے۔ ہاں، اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بتا دیتا ہے کہ میں تم سے راضی ہوں۔ اور ویسے اللہ کے نبی تو خیر اللہ کے سب نبیوں سے ہی رب راضی ہے، اللہ کے سب پیارے بندوں سے رب راضی ہے، لیکن ہم گناہ گار جو بندے ہیں، ہمیں ایک بات تو ذہن میں یہ رکھنی چاہیے کہ مجھے ایسے کام کرنے چاہیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو، جیسے سلمان بھائی نے کچھ اس حوالے سے گفتگو کی۔
لیکن کچھ علامات، کچھ باتیں ایسی ہیں، قرآنی آیات، احادیث طیبات ایسی ہیں کہ جو ہمیں اس بات سے آگاہ کرتی ہیں، جو خبردار کرتی ہیں جی کہ جس کی وجہ سے ہم یہ احساس اپنے دل کے اندر پیدا کر سکتے ہیں کہ ہاں ان میرے اعمال کی وجہ سے میرا رب امید ہے کہ مجھ سے راضی ہوگا. جیسے نیک اعمال کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، یقینی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انسان یہ غور کرے کہ کیا میں اپنے رب سے راضی ہوں. ہوں جب انسان خود رب سے راضی ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت سے امید ہوتی ہے کہ رب بھی اس بندے سے راضی ہوگا، سبحان اللہ. کیونکہ جو اس کے معاملات ہونے والے ہیں جی. یقیناً رب ہی وہ معاملات کرے گا. بندے کی زندگی میں خوشیاں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، اس کو نعمتیں ملیں گی، اس پر آزمائشیں آئیں گی، یہ سب رب کی طرف سے ہوگا. اور بندہ جب اس بات پر یقینی اور قلبی طور پر مطمئن ہو جائے جی. کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے میرے رب کی جانب سے ہو رہا ہے، ایک بات تو یہ، اور دوسری بات میں ان سب پر دل سے راضی ہوں، جی مطمئن ہوں، اے میرے مولا میں راضی ہوں، جو میرے ساتھ ہو رہا ہے یقیناً درست ہی ہو رہا ہے، یقیناً حکمت کے مطابق ہی ہو رہا ہے. جب بندہ اس بات پر مطمئن ہوتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت سے امید ہوتی ہے کہ اللہ بھی اس بندے سے راضی ہوگا. قبلہ استاد گرامی مفتی قاسم صاحب نے جو کتاب لکھی ہے رب کی عظمت، شاہ صاحب اس کا جو مقدمہ ہے نا بڑا جاندار اور شاندار ہے. اس میں آپ نے معرفت الہی کے 5 فائدے لکھے ہیں. ان میں سے ایک فائدے کے تحت آپ بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے جی تو محبت کا صلہ یا محبت کا نتیجہ وہ بھی محبت ہی ہوتا ہے. واہ واہ. فرمایا کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ اس کے صلے میں اسے اپنی محبت بھی عطا فرماتا ہے. کیا بات ہے. پھر آیت کریمہ آپ نے لکھی اس میں فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ، اللہ ان قریب ایسی قوم لے کر آئے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. تو جو اللہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ بھی اس بندے سے محبت کرتا ہے. جی. ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے عرض کی کہ اے اللہ پاک کے پیارے کلیم، اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوتے ہیں، اللہ پاک سے پوچھئے کہ ہم کون سا ایسا عمل کریں کہ جس سے اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے یہی مدعا اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا. تو اس پر اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ، بنی اسرائیل سے فرما دیں کہ وہ مجھ سے راضی رہیں، میں ان سے راضی ہو جاؤں گا. واہ واہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر بندہ راضی رہے، یہ عظیم سعادت اور یقینی ایک بات ہے. جی. اب شاہ صاحب ہوتا یہی ہے کہ جب کبھی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، گھر میں تنگی آتی ہے، تو اس وقت انسان کی توجہ عام طور پر اللہ کی جانب ہونے کی بجائے اسباب کی جانب زیادہ ہوتی ہے. جی. جیسے بیماری آئی تو فوراً توجہ ہو جاتی ہے ڈاکٹر کون سا اچھا ہوگا جو اس مرض کا علاج کر سکے. تنگی آئی، یار کون سے سیٹھ میرے دوستوں میں یا میرے کرم فرماؤں میں ہیں. کوئی اور پریشانی آئی تو فوراً کسی اور طرف توجہ ہوتی ہے. حالانکہ بحیثیت مسلمان اس بات کا یقین ہے کہ میری سب پریشانیوں کو دور رب نے کرنا ہے. اللہ. توجہ جانا، اسباب اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں، لیکن اگر سب سے پہلے بندہ رب کی جانب توجہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ پاک پروردگار تو میرے حالات سے واقف ہے، اے اللہ کرم فرما، رحم فرما، یا اے اللہ مجھے ہمت اور حوصلہ دے، صبر دے. اللہ کی جانب رجوع کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اسباب اختیار کرے. جی. اس میں کوئی ممانعت بھی نہیں، منع بھی نہیں ہے. جی. تو بندہ جب رب کی جانب توجہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اسباب بھی پیدا فرما دیتا ہے. بڑے پیارا ایک واقعہ میں نے سنا. ایک بندہ، ایک بڑا امیر آدمی تھا، پیسے والا بندہ تھا. وہ ایک مرتبہ بستر پر لیٹا تو بڑا بے چین ہوا. ایسے لگا کہ جیسے کچھ ایسی چیز ہے کہ جو مجھ سے مس ہو رہی ہے. سوچتا رہا، سمجھ نہیں آ رہی، دل کی بے چینی بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ بندہ باہر نکلا گاڑی لے کر، روڈ پر نکلتے چلتے نکلتا، شہر سے باہر نکلا تو ایک گاؤں کی طرف رخ ہو گیا. وہاں ایک گاؤں کے قریب اس نے گاڑی روکی، دیکھا چھوٹی سی مسجد ہے. تو خیر یہ مسجد کے اندر گیا. اس نے کہا کہ ظاہری بات ہے سکون اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی عبادت میں. یہ وہاں پر گیا اور جا کر جیسے ہی مسجد میں اندر داخل ہوا، چھوٹی سی مسجد تھی، ایک بندہ رو کر اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ میرے گھر میں جو پریشانی ہے، بیوی اس کی
ان کے بچہ ہونے والا تھا اس سچویشن کے اندر، تو وہ مسجد کے اندر رو رو کر اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے 20,000 روپے کی ضرورت ہے، کسی طرف سے میرا یہ کام بن جائے۔ اس بندے نے جب یہ سنا تو فوراً خیر 20,000 نکالے اور اس بندے کے ہاتھ رکھا اور کہا کہ میرے بھائی یہ تمہاری ضرورت اپنی پوری کرو۔ اچھا اس بندے نے وہ اللہ کا شکر ادا کیا، سجدہ شکر ادا کیا، دعا کی۔ جب بعد میں بندہ فارغ ہو گیا تو اب اس نے اسے کارڈ دیا، کارڈ کیا کرنا ہے؟ کہا کارڈ لے لو، کبھی بھی پریشانی کوئی مشکل ہو تو مجھے یاد کرنا، میرے پاس آ جانا، تمہاری مشکل حل ہو جائے گی۔ اس نے کہا پہلے مشکل کس نے دور کی ہے؟ جس رب کی بارگاہ میں پہلے میں عرض کر رہا تھا اس رب نے تمہیں کہاں سے لا کر کہاں پہنچا دیا، تو وہ رب پھر بھی میری مشکل کو دور فرمائے گا۔ واہ واہ، اصل مسئلہ یہی ہے نا راشد بھائی، ہماری توجہ کا مرکز ذات خدا بن جائے، اللہ پاک کی رحمت بن جائے نا، تو پھر ہمارے کام بن جائیں گے۔ مسئلہ یہاں پر یہی آتا ہے کہ جیسے ہی کوئی آزمائش، کوئی دکھ، کوئی تکلیف آتی ہے، ہماری توجہ کہیں اور چلی جاتی ہے۔ جو آپ نے ذکر بھی کیا نا کہ ہم اسباب کی طرف، اسباب استعمال کرنے ہیں، ہم نے اسباب لینے بھی ہیں، لیکن جو مالی کی اسباب ہے، جو خالی کے اسباب ہے، ہم اس رب کی طرف توجہ کریں نا، اس رب کی رحمت کی طرف دیکھیں گے تو اللہ ہی ہے، یقیناً یقیناً، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان دکھوں کو دور کرنا یہ اللہ پاک کی ذمہ کرم پر ہے، اللہ اپنی رحمت سے ہی دکھوں کو دور فرمائے گا۔ اللہ ہی ہے کہ جس نے ان دواؤں میں شفا رکھی ہے، وہ کریم رب ہے، کریم رب ہے۔ اگر چاہے نا تو ہوا میں شفا رکھے تو بندے کے لیے ہوا ہی شفا بن جائے، کسی اور چیز کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ پانی میں شفا رکھتے، جی ہاں پانی میں، وہ رب ہے، جس چیز میں مرضی شفا بندے کے لیے رکھ دے، وہ کریم رب ہے۔ ہونا یہی چاہیے، ہماری توجہ اللہ پاک کی ذات کی طرف ہو، اور یہ درجہ تبھی بندے کو ملتا ہے کہ جب اس کا ہر عمل اس کی رضا کے مطابق گزرتا ہے، وہ ہر عمل اللہ پاک کی رضا کے مطابق کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر انہیں یہ مجدہ جاں فضا بھی ملتے ہیں نا کہ جب اللہ پاک کسی سے راضی ہوتا ہے خالد بھائی، تو پھر کہیں تو یہ ندائیں آسمانوں پر بھی ہو رہی ہوتی ہیں کہ اے جبریل میں اس بندے سے راضی ہو گیا ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ کیا فرمائیں گے؟ اللہ رب العالمین جل وعلا سب سے بڑھ کر کرم فرمانے والا ہے، سبحان اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی بہت جلدی راضی ہونے والا ہے۔ بہت جلدی راضی ہونے والا ہے۔ یہ اس کی شان بے نیازی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کا رجوع دیکھتا ہے اور اس کو اپنا مقبول کر لیتا ہے، اور ایسا مقبول بناتا ہے کہ جو رجوع کرنے والوں کے پیچھے چلے جی، اللہ اسے بھی اپنا پیارا بنا لیتا ہے۔ رب العالمین جل وعلا رجوع کرنے والے سے بھی راضی ہوتا ہے، جی، اور پھر جو اس کی پیروی کرے اس سے بھی راضی ہوتا ہے، سبحان اللہ، بلکہ لوگوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کی طرح کا عمل کرو۔ ماشاء فرمایا گیا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، واہ واہ واہ، اس کے راستے پر چل جو میری طرف رجوع لایا، سبحان اللہ، جو میرا ہوا ہے، جس نے میرے راستے کا انتخاب کیا ہے، تم بھی اسی کے راستے کو اپناؤ۔ لیکن بندہ مومن کی، ایک انسان کی جو فطرت ہے نا، وہ بڑی عجیب و غریب سی ہے۔ رب العالمین جل وعلا نے اس کا بیان فرماتے ہوئے سورہ والفجر میں ارشاد فرمایا ہے کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ یہ بندے کی فطرت ہے کہ جب اس کا پروردگار اسے آزمائے اور عزت اور نعمتیں دے کر آزمائے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے دیا ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ رب کی عطا پر اس کا شکر ادا کیا جائے، لیکن نعمتیں ملنے پر رب سے راضی رہے بندہ، اور اگر مصیبتوں کے ساتھ اسے آزمایا جائے اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکوہ کرنے لگ جائے تو یہ بندہ مومن کی شان نہیں ہے۔ دوسری آیت میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ بندہ رب کا ہی شکوہ کرنے لگتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یوں آزمائے کہ اس کے رزق کو اس پر تنگ کر دے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ حالانکہ یہ مومنانہ انداز نہیں ہے۔ مومنانہ انداز وہی ہے جو پہلے بھی بیان ہو چکا کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاوا،
جب بندہ اس راستے پر آ جاتا ہے، جس طرح حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی یہ بات منقول ہے کہ انہوں نے سکھاتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر کیسے راضی رہنا ہے، یہ بات ارشاد فرمائی کہ جیسے تم نعمت ملنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوش ہوتے ہو، مصیبت کے ملنے پر بھی ایسے خوش ہو، جی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہونے کی علامت ہے۔ تو بندہ اس طریقہ کار کو، اس طرز عمل کو جب فالو کرتا ہے تو رب العالمین جل وعلا اسے اپنا محبوب بناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بندہ مومن کو تو یہی ارشاد فرمایا گیا، جی والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے بندے کی شان یہ ہے کہ یہ سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ واہ واہ، اور جس طرح ابھی سلمان بھائی کہہ رہے تھے نا گفتگو کرتے ہوئے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ بال بچوں کو راضی کرنے کی کوشش نہ کریں، جی ان کو بھی راضی کرنا ہے، یہ بھی تو ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری ہے۔ لیکن ایمان والے کی شان یہ بیان فرمائی گئی، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق و مالک ہے، وہ جانتا ہے ہماری کیفیتیں کیا ہیں، جی وہ جانتا ہے کہ انسان کس فطرت پر پیدا کیا گیا ہے، تو خلاف فطرت جانے پر اسے مجبور نہیں کیا جاتا۔ انسان کے دل میں مختلف چیزوں کی محبت بیک وقت ہو سکتی ہے، جی اور ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ انسان کے دل میں عزت کی محبت بھی ہوتی ہے، انسان کا جی چاہتا ہے کہ اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، وہ اپنے مال و دولت سے محبت کرتا ہے، اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، لیکن آج کل جو دیکھا جا رہا ہے، جو ماحول بنا ہوا ہے، اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں کہ بسا اوقات وہ والدین سے زیادہ اپنے مال کو ترجیح دے رہا ہوتا ہے، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد سے زیادہ بھی اپنے مال کو ترجیح دے رہا ہوتا ہے۔ جی اور کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو والدین کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں، مال قربان کر رہے ہوتے ہیں، اولاد کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں، مال قربان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ زندگی میں مختلف چیزیں ہیں کہ پسند کی چیز کوئی ہے اور کسی اور چیز پر اس کو قربان کر دیا جاتا ہے، لیکن بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرتا ہے۔ واہ، پھر دنیا میں جتنی چیزوں کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے، جی ان ساری چیزوں کو وہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت پر قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ فرمایا گیا یہ معنی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ کا، کہ بندہ مال سے محبت کرتا ہے، لیکن جب اللہ کا حکم آتا ہے کہ میرے دیے سے میری راہ میں خرچ کرو، تو پھر بندہ مال کو نہیں دیکھتا، پھر بندہ رضائے مولا کو دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ دیکھتا ہے کہ میرے رب نے فرمایا ہے کیا بات، تو رب تیرے لیے قربان، تو نے عطا فرمایا جی تو تیری راہ میں۔ واہ، جب بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بچہ اتنا تھکا ہارا آیا ہے، سارے دن کما کے جا کر دنیا کی مصیبتوں سے نبرد آزما ہو کر لڑ جھگڑ کر اب تو تھک کر سویا ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ اللہ کی رضا کس میں ہے کہ اس کو آرام کرنے دیا جائے یا فجر کے لیے اس کو اٹھا دیا جائے۔ کیا بات ہے، جب بندہ یہ دیکھتا ہے تو اپنے بچے کا آرام خراب کرتا ہے وہ جی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے، کیا بات، کیونکہ اس کے دل میں یہ بات نقش ہوتی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ سبحان، جب وہ اپنی اولاد کو اس طرح سے اللہ کی راہ پر ڈال دیتا ہے تو پھر وہ بات اب جو راشد بھائی کر رہے تھے کہ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس کا بدل عطا فرماتا کیا ہے۔ بات ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوئے اپنی اولاد کا آرام خراب کر کے اسے اللہ کی راہ پر ڈالتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی اولاد کے دل میں بھی یہ بات ڈال دیتا ہے کہ جب والدین بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ جاتے ہیں تو یہ اپنی جوانی کی آسائشیں چھوڑ کر اپنے بوڑھے والدین کا سہارا بن رہا ہوتا ہے۔ واہ، اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی یوں بھی ترغیب ارشاد فرمائی، ارشاد فرمایا کہ رب کی رضا والدین کی رضا میں، جو مختلف اسباب ڈھونڈے جائیں کہ کن کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے، جی تو ان کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے والدین کو راضی رکھے، جی اللہ تبارک و تعالی اس سے راضی ہوتا ہے۔ واہ، اور یہاں والدین کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ ہم بھی اپنے بچے کے رب کی نافرمانی والے کاموں سے راضی نہ ہوں، بلکہ ہم بھی اس پر راضی ہوں کہ ہمارا بچہ رب کی فرما برداری کر رہا ہو۔ اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ کچھ نافرمانی کرے گا نا تو فوراً کہیں گے تمہیں نہیں پتا کہ اللہ پاک نے والدین کے بارے میں کیا کچھ کہا ہوا ہے، کتنے حقوق تم پر عائد کیے ہوئے ہیں، اور جب بچہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو وہاں اللہ کے حقوق کہاں ہیں؟
یہ یاد پھر بھی نہیں یاد کیوں دلاتے۔ نہیں آ رہا؟ پھر یاد کیوں نہیں دلائے جا رہے؟ یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے نا ایز اے والدین، کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب بچہ نماز نہیں پڑھ رہا تو یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے اٹھائیں گے. بچہ جھوٹ بول رہا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے بتائیں کہ جھوٹ بری عادت ہے، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، سچ بولنا ہے. بچہ غیبت کر رہا ہے تو کون بتائے گا اس کو؟ بچہ گناہوں میں پڑا ہوا ہے تو کون اس کو بتائے گا، کون سمجھائے گا؟ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچپن سے ہی اس کی تربیت کریں. جہاں والدین اپنے حقوق کے بارے میں آ کر بچوں کو یہ ذہن دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ پاک نے یہ حقوق تم پر لازم کیے ہیں کہ ماں باپ کی فرما برداری کرنی ہے، ان کے آگے اف نہیں بولنا، اور بالکل صحیح ہے. بچے کا یہی حق ہے کہ والدین کے سامنے اف نہ کرے. بچے کا یہی حق ہے کہ اپنے والدین کی فرما برداری کرے. بچے کا یہی حق ہے کہ ان کے ساتھ بھلائی کرے. بچے کا یہی حق ہے کہ ان کے ساتھ احسان کرے، ان کے ساتھ نیکی کرے، ان کے ساتھ ملنساری کے ساتھ رہے، ان کے سامنے نرمی کے پر بچھا کر رکھے، ان کے سامنے لجاجت کے ساتھ رہے. یہ بچے کا حق ہے، یہ حق ہے. لیکن والدین کی بھی تو ذمہ داری ہے نا کہ وہ بھی تو دیکھیں کہ جس وقت بچہ یہ اللہ کے حقوق ادا نہیں کر رہا تو آپ کیوں کہتے ہیں نا رونگٹے کھڑے ہو جانا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہونے چاہیے، آنکھیں کھل جانی چاہیے. یہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. اگر بچہ اللہ کا نافرمان ہے تو آپ کا فرما بردار کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کیوں یہ تمنا پھر کر رہے ہیں کہ بچے سے کہ، اور یہ کیوں اس طرح کا آپ نے گمان رکھ لیا ہے کہ بچہ میرا فرما بردار رہے گا؟ کیسے ہوگا جب بچہ آپ کا اللہ کا نافرمان ہو چکا ہے، وہ اللہ کی حدود کو توڑ رہا ہے. ایک شریعت نے جو حدیں قائم کی ہیں جب وہ انہی کا پاس نہیں رکھ رہا تو آپ کے بارے میں بھی تو اللہ پاک نے ہی بیان فرمایا نا، یعنی والدین کے بارے میں کہ والدین کا ادب کرنا، ان کے ساتھ بھلائی کرنا. تو دیگر جو حدیں توڑ رہا تو اس حد کو توڑنا اس کے لیے کیا مشکل ہوگا؟ تو اسی لیے والدین کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ اللہ کی رضا والے اعمال، بڑی پیاری جو آپ توجہ دلا رہے تھے نا وہ یہی کہ اپنی ذات کو نہیں دیکھ رہا، بچے کی تکلیف کو نہیں دیکھ رہا کہ پوری رات کا تھکا آ رہا ہے. والد یہ دیکھ رہا ہے، والدہ یہ دیکھ رہی ہے میرے رب کی رضا کس میں ہے، فجر میں اٹھنے میں ہے یا اس کے سونے میں ہے. تو پھر وہ سونے کو فراموش کرے گا، اس کی تکلیف اسے برداشت کروانی پڑے گی کہ یہ اٹھے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو، اللہ کے حضور آئیے، یہ نماز پڑھے. تو پھر والدین اپنی اس ذمہ داری کو جب اچھے انداز میں کہتے ہیں نا اچھے انداز میں جب اسے سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے، اللہ نے چاہے اس کی برکتیں ہمیں ملیں گی، اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. تو یہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ اپنا حق بھی سمجھیں اور جو اللہ کے حقوق ہیں ان کو بھی اپنے پیش نظر رکھیں. بات یہ ہے نا کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہو جائیں گے جی تو کیا اللہ اور رسول رشتہ داروں سے تعلق کو توڑنے کا حکم دیتا ہے؟ کبھی نہیں، کہ اللہ اور اس کا کبھی رسول نہیں، کا حکم والدین کو چھوڑنے کا ہے؟ کبھی پھر نہیں. بندہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بنا لینا تو پھر سمجھے کہ یہ میری انویسٹمنٹ وہ ہے جو 100% مجھے فائدہ دے گی، کیا بات ہے، اس میں زبردست، نقصان نہیں دینا، واہ واہ یہ کمپلیٹ انویسٹمنٹ واہ واہ. نفع لانے والی ہے. مرحبا. لیکن آج کل ہو کیا یعنی رہا بے ہے، فکر ہو جائیں آپ او ہو اللہ کے حضور کر کے، یعنی اللہ کی راہ میں لگا کر نہ بچے کو آپ بے فکر ہو جائیں ہر اعتبار سے. آپ جو چاہتے ہیں نا بچے کے بارے میں، اس کے اخلاق سنور جائیں، اس کا کردار سنور جائے، اس کی گفتار سنور جائے، ہر اعتبار سے آپ بے فکر ہو جائیں. انشاءاللہ اب آپ دنیا سے دیکھیے گا. چلے جائیں گے نا شاہ صاحب، تب بھی بچہ اگر اللہ کی راہ میں ڈالا واہ ہوا ہے واہ. نا تو کروٹ کروٹ آپ کو قبر میں بھی چین نصیب ہو رہا کیا ہوگا. بات ہے، کیا بات. اللہ رب العالمین جل وعلا یہ عنایتیں فرماتا ہے. وہی جی. بات کہ آپ جب رب کی محبت کی طرف آئے تو آپ صلے سے محروم کیسے رہیں گے؟ لیکن آج کل ہو یہ رہا ہے کیا کہ بات انسان کمانے کی طرف آتا ہے نا تو پھر حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کما رہا ہوتا ہے. پوچھا جائے کہ بھائی حرام کیوں کما رہے ہیں؟ جواب آتا ہے بچوں کے لیے کرنا پڑتا ہے. معاذ اللہ. اگر بچوں کے لیے حرام کمانا کرنا پڑتا ہے تو ذرا اس بات کو واضح کریں کہ بچوں کے بھلے کے لیے کرنا پڑتا ہے یہ یا بچوں کے برے کے لیے کرنا پڑتا ہے. جو گوشت حرام سے پلے گا بڑھے گا تو وہ جنت کے لائق بنے گا؟ بالکل نہیں. کبھی نہیں. وہ پھر جہنم کے لیے تیار ہوگا. ہائے ہائے. تو آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں بچوں کے لیے کر رہا ہوں، حرام کیوں کما رہے ہو؟ کیونکہ میں بچوں کے لیے کرنا پڑتا ہے. تو پھر بات کو پورا کہیں، بچوں کی بربادی کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑ رہا ہے تاکہ آپ کے سامنے بھی ایک الارم تو آئے جی کہ میں یہ بچے کی بربادی کے بہت لیے خوب. کر رہا ہوں، یہ بچے کی آبادی کے لیے نہیں ہے. اگر بچے کی آبادی کے لیے، اس کی خوشحالی کے لیے ہو تو پھر میں بچوں کے لیے کرنا پڑتا ہے حلال. اگر اس کو ہم نے خوشحال دیکھنا ہے جی تو پھر بندہ
اس کو قناعت سکھائے گا، اس کو صبر سکھائے گا، اور اگر برباد کرنا ہے تو پھر حرام کمائے گا اور بچے کی خواہشات پوری کرے گا، اور اسے خواہشات کے جال میں ایسا پھینک دے گا کہ بیٹا بس دل میں خواہش لاؤ اور لوگوں کو بیوقوف بناؤ، لوگوں کو لوٹو، اپنا گھر چلاؤ، جی اپنی خواہشات پوری کرتے رہو، تمہاری پوری ہونی چاہیے۔ تو ہائے یہ ہائے، جو راستہ ہے نا، جی یہ آبادی کا راستہ نہیں ہے، یہ تباہی کے راستے کی طرف ہم لے جائیں گے۔ اللہ اکبر، لہٰذا اللہ ہی سے محبت کیا یہ بات، بندہ مومن کے لیے اصل ہے، اور سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے اس کے جو مختلف انداز ہیں نا، جی ان اندازوں میں ایک یہ ہے کہ ہر چیز کو اپنے رب کی رضا کے لیے قربان کرنے کے لیے بندہ تیار رہے۔ وہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا نا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ سبحان اللہ، دنیا میں بندہ جتنی چیزوں کی محبت رکھ سکتا ہے اپنے دل میں، اللہ کریم نے وہ ساری محبتیں اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی۔ خاندان کی محبت، اہل و عیال کی محبت، کنبے کی محبت، مال کی محبت، گھر کی جو اپنی خوشی سے اپنی آسائش اور آرائش کے لیے بناتا ہے بندہ، جی اس گھر کی محبت، ان ساری محبتیں رب العالمین نے بیان فرمائی، اور ارشاد فرمایا کہ اگر یہ محبتیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ عزیز ہیں تو پھر تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ ہائے ہائے، اللہ کی راہ میں جانے سے زیادہ تمہیں یہ چیزیں عزیز ہیں تو پھر تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں بِأَمْرِهِ سے مراد عذاب الہی فرمایا گیا ہائے کہ ہائے، یہاں پھر جب بندہ غیر کی محبت کو ترجیح دے جی اور اللہ کی محبت کو سیکنڈری حیثیت دے تو معاذ پھر اللہ، وہ عذاب کا منتظر رہے، اور پھر فرمایا گیا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، یہ بندہ فسق کرنے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فاسقوں کو پھر ہدایت بھی نہیں دیتا۔ معاذ اللہ، تو بندے کو کوشش پہلے کرنی پڑے گی کہ میں رب کی رضا پر رہوں اور اسے ہی حاصل کرنے کی سعادت جہاں سعادت ہم پاتا نے رہوں۔ اعمال بجا لانے ہیں، جہاں ہم نے سلمان بھائی نیکی کرنی ہے، وہ اعمال بجا لانے ہیں کہ جس سے اللہ پاک کی رضا مل جائے، وہیں پر ہمیں اللہ پاک کی بارگاہ میں حسن ظن بھی تو رکھنا ہے نا۔ وہ کیا گمان اللہ پاک کی ذات پر ایک بندہ مومن رکھے کہ جس سے بندے کو کامیابی مل جائے، شاہ صاحب اللہ پاک سے حسن ظن رکھنا یہ واجب ہے، واجب ہے۔ اور اللہ کریم فرماتا ہے اپنے بندے کے گمان کے قریب ہو۔ ہائے ہائے، بندہ اعمال اچھے کرتا رہے، کام اچھے کرتا رہے، اس جی کی رضا کو جو ہے وہ تلاش کرنے والے جو کام ہیں، اس کو راضی کرنے والے جو کام ہیں وہ کرتا رہے، اور یہ ذہن رکھے کہ میرا رب ان کو قبول بھی کرے گا، وہ واہ، مہربان ہے، وہ قبول بھی کرے گا۔ میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ میں اس کی رضا کے مطابق اور اس کا جس طرح حق بنتا ہے اس طرح عمل کروں، جی میں تو اس قابل نہیں ہوں، لیکن جو میں کر رہا ہوں وہ کریم دیکھ رہا ہے، میں اس کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اس کی محبت میں کر رہا ہوں، جو اس کے تقاضے میرے اوپر اوبلیگیٹری لازمی ہیں وہ میں کیا کر رہا ہوں، پورے کر رہا ہوں۔ تو اب بندہ اللہ کریم سے یہ گمان بھی رکھے کہ میرا رب اس کو قبول فرمائے گا، میرا رب میری بخشش فرمائے گا۔ توبہ کر رہا ہے تو ذہن رکھے کہ میرا رب جو ہے وہ مجھے سن رہا ہے، وہ خود کریم فرماتا ہے اسمع و ارا، میں سن بھی رہا ہوں، میں دیکھ بھی رہا ہوں۔ تو اللہ پاک کی رحمت سے حسن ظن بالکل رکھنا چاہیے۔ اس کے شاہ صاحب دو ایکسپیکٹس ہیں، جی، دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کام سارے اللہ کی نافرمانی والے کرنے ہیں، ہم، جھوٹ یہ بول رہا ہے، دھوکہ یہ دے رہا ہے، فراڈ یہ کر رہا ہے، جی ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی یہ کر رہا ہے، بھائیوں بہنوں کا حق جو ہے وہ یہ کھا رہا ہے، زمینوں پہ قبضے جو ہے وہ یہ کر رہا ہے، خیانت بددیانتی اس نے اپنا وتیرہ بنایا ہوا ہے، اپنی دکان پر ڈاکو بن کر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، لٹیرا بن کر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، غصب کرنے کے لیے جناب لوگوں کو لوٹنے سوٹنے کے لیے کیا ہے مطلب تیار بیٹھا ہوا ہے، اور سوچ رہا ہے کہ بس اللہ راضی ہو جائے گا، بڑی جناب خیر ہو جائے گی، بڑی برکت ہو جائے گی۔ جی، تو یہ نہیں ہے شاہ صاحب۔ ایسا نہیں، شاہ صاحب آگ میں جلانے کی تاثیر کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے، اللہ نے رکھی۔ اور پانی میں بجھانے کی تاثیر کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے، اللہ نے رکھی۔ بالکل، اب بندہ بولے یار میں جو ہے نا یہ تو مدنی چینل کا ہے، بہرحال میں ویسے اس کو وہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، بلکہ میں یہ موبائل کا اپنے کا کر لیتا ہوں، اس کو نہیں اتارتے۔ تو یہ ہے جیسے مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، جی، یہ اس کا کور ہے، تو یہ میں کور کو آگ لگا دوں گا، اس کو جو ہے نا وہ آگ لگاؤں گا اور یہ جلے گا نہیں،
آگ لگاؤں گا اور آگ کیا ہو جائے گی؟ بجھ جائے گی. یہ نہیں ہوتا. آگ آپ نے اگر لگانی ہے تو اس آگ نے کیا کرنا ہے؟ جلانا ہے. جی. اور جلی ہوئی آگ پر اگر آپ نے پانی ڈالنا ہے، بولے میں پانی ڈالوں اور آگ کیا ہو جائے؟ بھڑک جائے. یہ بھی نہیں ہونا. کیوں؟ اس لیے کہ پانی میں آگ بجھانے کی تاثیر بھی کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ پاک نے پیدا کی ہے. تو کام شاہ صاحب بندہ کرے اللہ کو ناراض کرنے والے، جی. کام بندہ کرے اللہ کی نافرمانی والے، جی. کام وہ کرے کہ جو غضب الہی کو کیا ہے؟ ابھارنے والے ہیں. یتیموں پر جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے، بے سہارا لوگوں کو جو ہے وہ ان پہ ظلم کر رہا ہے، اپنے دکان پہ کام کرنے والوں کے اوپر کیا کر رہا ہے؟ ظلم کا انداز اختیار کر رہا ہے. مزدوری جو ہے وہ ان کی پوری نہیں دے رہا، یا یہ مزدور ہے تو یہ جس کے پاس کام کر رہا ہے اس پہ ظلم کر رہا ہے. مجھے شاہ صاحب صرف ظلم صرف امیر ہی نہیں کرتا شاہ صاحب. جی. بعض اوقات جس کو غریب کہا جا رہا ہوتا ہے یہ زیادہ بڑا ظالم ہو رہا ہوتا ہے. اچھا. کیسے ظالم ہوتا ہے اس کی میں آپ کو مثال دوں. مجھے ایک بندے نے کہا، بلکہ ہم نے زندگی پروگرام ریکارڈ کیا بھٹا مزدور کی زندگی. جی. اس میں جو ہے وہ یہ بات یہ گزری تھی اس میں، تو میں اس کی طرف صرف اشارہ کر کے نکلتا ہوں. انہوں نے کہا جی ہم نے لفٹ لگوانی تھی، گھر میں لفٹ لگوانی تھی، کام ہو گیا، طے ہو گیا، یہ ہو گیا، ایسے کریں گے ویسے کریں گے. بندہ آ گیا، پیسے بھی اس نے جو ہے نا وہ لے لیے اور کہا وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، نہ لفٹ لگی ہے نہ بندہ مل رہا ہے، بندہ بھی غائب ہے، لفٹ تو جہاں تھی وہیں کی وہیں ہے اور پیسے ہمارے کیا ہیں. چلے گیا. مجھے بتائیں کہ اب اس میں ظالم کون ہے؟ اللہ. امیر آدمی جس نے 1 کروڑ روپیہ دے کے مثال کے طور پر لفٹ لگوانی ہے، ٹھیک ہے، اب وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اس کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے. تو بہرحال امیر بات ہو یہ یا ہے غریب، کہ جو غریب ہے نا جی وہ ظالم کے ظلم سے غریب ہی رہتا ہے زیادہ سے زیادہ، لیکن امیر جو ہے نا وہ غریب کے ظلم سے غریب ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ کی پناہ ہے. تو یہ ایسے کام نہیں کرنے چاہیے. یعنی ہمارا جو پوائنٹ ہے شاید ساری گفتگو کا وہ یہ ہے کہ آپ کام سارے وہ کریں جو اللہ کریم کے غضب کو ابھارنے والے ہیں، اور پھر یہ امید رکھیں کہ اللہ مجھے جو ہے وہ معاف فرمائے گا، میرے پہ بڑی رحمت فرمائے گا. تو یہ درست، بالکل درست بات نہیں ہے. وہ کریم ہے، یقیناً وہ کریم ہے، اور اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، یقیناً حاوی ہے. لیکن اس نے یہ بھی فرمایا هو القاہر فوق عبادہ، اللہ اکبر. وہ اپنے بندوں پر پھر سخت بھی ہے. ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ کیا ہے؟ بڑی سخت ہے. تو یہ بھی ہے. تو بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا والے کام کریں اور اللہ پاک سے یہ گمان رکھیں اور توبہ کرتے رہیں کہ وہ میرے عمل قبول کرے گا، میرے گناہ بخشے گا، میں توبہ کر رہا ہوں، میرے پہ کرم کرے گا. اور اللہ کی نافرمانی والے کام کر کے یہ گمان نہ رکھے. گنبد کی صدا ہے، جیسی کہو گے ویسی سنو گے. برے کام کرے گا تو اس کا انجام کیا ہے؟ دو رستے شاید، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے. نیکی کی تاثیر، خالد بھائی نے جیسے فرمایا، یہ آبادی ہے. گناہ کی تاثیر کیا ہے؟ بربادی ہے. نیکی کرے گا جنت میں جائے گا، گناہ کرے گا تو جہنم میں جانے کا جو معاملہ ہے یہ بھی اللہ پاک نے ہی بیان فرمایا ہے، اللہ کے محبوب نے ہی بیان فرمایا ہے. تو ہمیں اس اچھے کام کرتے ہوئے اللہ پاک سے اسے رکھنا ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جا. عفو کر صدا کے لیے راضی ہو جا. یہ کرم کر دے تو جنت میرا ہوگا یا رب. یہ کرم کر دے تو جنت میرا ہوگا یا رب. گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی. گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی. ہائے میں نار جہنم
چلوں گا یا رب راہ میدان جہنم میں چلوں گا معاملہ مہربانی فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ خالد بھی کچھ فرمائے۔ سلمان بھائی جو گفتگو فرما رہے تھے اسی پر دو آیت کریمہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 اور آیت نمبر 136 جی رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے اور وہ لوگ کہ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کر لیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور یہ لوگ جان بوجھ کر اپنے برے اعمال پر اصرار نہ کریں۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا جب بندہ اللہ سے معافی مانگے، جان بوجھ کر اپنے گناہوں پر اصرار نہ کرے، ہوگا کیا؟ فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ واہ واہ، جب اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کریں گے، رب کے حضور استغفار کریں گے تو رب العالمین جزا یہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے، سبحان اللہ، اور وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یہ لوگ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، اور نیک اعمال کرنے والوں کا کتنا اچھا بدلہ ہے۔ کیا بات ہے، نیک اعمال کرنے والوں کا اچھا بدلہ ہے، واہ واہ، گناہوں پہ ڈٹے رہنے والوں کا بدلہ پھر اچھا نہیں ہے، جی اس پر اصرار کرنا یہ اچھا نہیں ہے۔ توبہ تو ہے ہی وہ نا جی، کہ بندہ پھر دوبارہ وہ حرکت نہ کرے جس سے توبہ کی تھی۔ بالکل۔ اللہ ہمیں بچنے کی اللہ توفیق ہمیں سچی توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے، اپنی رضا والے کام اللہ پاک ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کچھ کالز ہیں، آئیے کال لیتے ہیں۔ محمد عمران اتاری سکھر سے بات کر رہا ہوں، مجھے یہ والا کلام سنا دیں، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو۔ کیا بات ہے جی آپ کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مزید मुंहिंजो नालो मोहम्मद फराज़ आहे। मां सुभाष चंद्र ज़िला सांगड़ खां आहियां। शाह साहब त मूंखे सिंधी में को कलाम ॿुधायो, जज़ाकल्लाहु ख़ैरा। سندھی میں انشاءاللہ ہمارے سلمان بھا انشاءاللہ آج بدایو انشاءاللہ کلام بدایو آئیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، زندہ باد۔ اللہ سلامت رکھے جی۔ مزید شاہ صاحب یہ بدھایو ویسے ہوتا ہے، یہ سنائیے گا۔ جی بہرحال آپ چونکہ سندھی نہیں ہیں جی، اس لیے سندھ والے بڑے دل والے ہوتے ہیں، وہ درگزر بھی کر دیں گے، تو ویسے کر ہی دینا چاہیے، اللہ برکت سلامتی عطا فرمائے۔ ویسے بھی میرا خیال ہے کہ جو جس زبان کا نہ ہو اور وہ زبان بول رہا ہو ہاں جی، تو دوسرے کم سے کم محظوظ لازمی ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایسی بات، ماشاء اللہ۔ تو کبھی وہ ہمارے ایک نمازی ہیں، تو وہ میمن ہے، تو کبھی کبھی آتا ہے کہ میمنی بولوں، تو میں جیسے ہی بولتا ہوں نا وہ کبھی بازو پکڑ لیتے ہیں، کبھی ٹانگ پکڑ لیتے ہیں۔ ساتھ ہی کہتے ہیں آج میمنی کی بازو آپ نے توڑی ہے، آج اس کی ٹانگ توڑی ہے۔ میں نے کہا ایسے ہی آئے گی، ٹوٹی پوٹی کرتے کرتے آ جائے گی انشاءاللہ، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ آمین، جی کال لیتے ہیں۔ کوشش اچھی ہے۔ عمران بھائی آپ سے عرض ہے کہ اب یہ والا کلام سنا دے، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا۔ انشاءاللہ جی۔ مزید میں ڈی جی خان سے بات کر رہا ہوں، میری نعت خان اسلام بھائی سے عرض ہے کہ مجھے پشتو کلام سنا دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین، کیا بات ہے جی۔ پشتو میسج زران ہے میں سنا سکتے ہیں ویسے، عدنان بھائی، پشتو تو سنا سکتے ہیں زران میں، ماشاءاللہ۔ کیا بات ہے جی۔ امجد بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں جی آج میرے خواب میں بھی سلمان بھائی تشریف لائے تھے جی۔ کیا بات ہے سلمان بھائی، کیا آپ خواب میں بھی تشریف لائیں، زیارت بھی فرمائیں جی۔ آپ کہہ رہے ہیں جی مجھے ایک کلام سنا دیں، شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے۔ اچھا جی، ایسا شعر بھی سنا دیجئے جس میں لفظ استقامت آتا ہو۔ جی راشد بھائی، استقامت۔ ایمان پہ رب رحمت، دے دے تو استقامت، دیتا ہوں واسطہ میں تجھ کو تیرے نبی کا۔ کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ جی۔ اچھا جی، باپو جی عدنان لالا، خالد امیر لالا، سلمان لالا، راشد لالا تساں دے چنگے حال ہیں۔ عدنان لالا تساں مینوں کوئی ایسا کلام سنا دیو جہدے وچ اس کلام دی گرہ بندی ہوئے، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا۔ ٹھیک ہے جی۔
اللہ پاک ٹیکنیکل سلامت سی رکھے. فرمائش ہے ماشاءاللہ. جی میں نے کہا بڑی ٹیکنیکل سی فرمائش ہے کہ کلام ایسے سنانا ہے جس میں گرا بندی صبح طیبہ میں ہوئی تھی. جی یہ کر لیں گے ہمارے عدنان بھائی ماشاءاللہ. تو شیخ ماشاءاللہ صاحب عدنان تو بھائی. شیخ صاحب کیا بات ہے. سرگودا سے ایک میسج ہے. سلمان بھائی کی آمد مرحبا. سلمان بھائی کی بارگاہ میں 3000 درود پاک کا تحفہ پیش کرتے ہیں جی. جزاک اللہ عدنان بھائی یہ کلام سنا دے, مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے. واہ واہ. اچھا جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ثاقب بھائی آج تو ماشاء اللہ سلسلے کو 4 چاند لگے ہوئے ہیں. سلمان بھائی, خالد بھائی کی آمد مرحبا. اچھا جی, کہہ رہے ہیں جی اس لفظ سے شعر سنا دیجئے. سلمان بھائی کو کہہ دیں کہ گلستان سے, یعنی گلستان آتا ہو شاید, اور بے حساب مغفرت کی دعا بھی کہہ رہے ہیں جی. اللہ پاک آپ کی ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. بہار جاں فضا تم ہو, نسیم گلستان تم ہو, آگے بہار باغ رضواں تم سے ہے, زیب جینا تم ہو. کیا بات ہے. اچھا سلمان بھائی سے یہ کلام سنا دیں جی. اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے. واقعات سے یہ میسیج ہے جی. اور سلمان بھائی کی آمد مرحبا جی. ٹوریا ٹوریا جا, اس کلام کی فرمائش بھی آپ سے کی جا رہی ہے. پوچھنا یہ تھا کہ بہن بھائی قیامت کے دن ملیں گے. سلمان بھائی میسیج آیا. بالکل ملیں گے جی, کیوں نہیں ملیں گے, سب ملیں گے. دنیا میں جو ہیں لوگ رہتے ہیں تو یہ بالکل میدان محشر میں بھی ملیں گے جی. لیکن جس طرح ملیں گے وہ پھر ایک بات دوسری ہے کہ کس انداز میں ملیں گے. یا تو نفسی نفسی کہتے ہوئے ملیں گے جی. اور اگر اعمال اچھے ہیں, کردار اچھا ہے, حافظ ہیں, قاری ہیں, عالم ہیں, اس طرح کر کے زندگی گزاری ہے, حاجی ہیں, مثال کے طور پر حج کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کو راضی کیا ہے, سبحان اللہ, تو پھر شفاعت کرتے کرتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس طرح سے بھی ملیں گے. مختلف انداز ہوں گے. ٹھیک ہو گیا جی. تمام مہمانوں کو مرحبا. اور نعت خواں بھائی سے گزارش ہے میلاد سنت کی منقبت سنا دیں جی. بچوں کی ویڈیو ہمارے پاس ریڈی ہے, آئیے بچوں کی ویڈیو دیکھتے ہیں. میں شیلا والی سے بات کر رہا ہوں. اسلام کا دوسرا رکن نماز قائم کرنا ہے. اسلام کا دوسرا رکن نماز قائم کرنا. نماز قائم کرنا. آج کے سوال کا جواب یہ ہے, اسلام کا دوسرا رکن ہے نماز قائم کرنا. نماز قائم کرنا ہے. اسلام کا دوسرا رکن نماز قائم کرنا ہے. اسلام کا دوسرا رکن ہے نماز قائم کرنا. اسلام کا دوسرا رکن نماز پڑھنا ہے. میرا نام اظہر اسرار ہے, میں کامرا سے بات کر رہا ہوں. آج کے سوال کا جواب یہ ہے کہ نماز قائم کرو. اسلام کا دوسرا رکن نماز قائم کرنا ہے. اسلام کا دوسرا رکن نماز قائم کرنا ہے. اسلام کا دوسرا رکن ہے نماز قائم کرنا. اسلام کا دوسرا رکن ہے نماز قائم کرنا. اسلام کا دوسرا رکن نماز قائم کرنا ہے. اسلام کا دوسرا رکن نماز قائم کرنا. اسلام کا دوسرا رکن ہے نماز قائم کرنا. میرا نام عبداللہ ہے. آج کے سوال کا جواب یہ ہے. درمان تاریہ, میں ضلع رحیم جان خان سے کر رہا ہوں. اسلام کا دوسرا رکن ہے نماز قائم کرنا. آپ کے سوال کا جواب نماز ہے. کیا بات ہے پیارے پیارے بچوں کی. اللہ پاک سب بچوں کو سلامت رکھے, برکتوں سے مالا مال فرمائے. اللہ دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے. عدنان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں, کچھ کلام شامل کرتے ہیں. صلو الحبیب صلی اللہ صلی اللہ علیہ محمد. اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو. اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو. لے چلے مجھ کو وہ طیبہ وہ سفینہ دے دو. اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو. اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ
دو لے چلے مجھ کو جو طیبہ ہو سفینہ دے دو لے چلے مجھ کو جو طیبہ ہو سفینہ دے دو چار یاروں کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں شاہ چار یاروں کا تمہیں دیتا ہوں چار یاروں کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں شاہ اپنا غم مجھ کو شہنشاہ مدینہ دے دو اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو وہاں کیا جو کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا بہت خوبصورت انتخاب ہے یہ بھی. اور اگر یہ ہو جائے واہ کیا جو کرم ہے شہبت تیرا واہ کیا جو کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا فرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا خسروا فرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا تیرے ٹکڑوں میں پلے گئے ایک ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں میں پلے گئے ایک ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کہا چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں کہا چھوڑ کے صدقہ تیرا صبح طیبہ میں ہوئی
بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لے لے نور کا آیا ہے تارا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا اور بھیک لے سرکار سے لا جل کا سا نور کا بھیک لے سرکار سے لا جل کا سا نور کا ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا اور جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس نے توڑا نور کا اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا اور کاپ گئی سوہاگا یا ابرو آنکھیں عین صاد کاف گئی سوہاگا یا ابرو آنکھیں عین صاد کافہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ سلمان بھائی سندھی کلام اور اعلیٰ حضرت کی منقبت منقبت عدنان بھائی سن لیں گے کلام سنی کے میں ایک شعر اس کا پڑھ دیتا ہوں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد واہ مدینے وارا واہ مدینے وارا چاہ مدینے وارا واہ مدینے وارا تو جا عاشق پیا ملحائل تھا میلاد سارا واہ مدینے وارا واہ مدینے وارا واہ مدینے وارا مرحبا آقا جی آمد مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا آقا جی آمد مرحبا یا مصطفیٰ واہ مدینے وارا واہ مدینے وارا واہ مدینے وارا فیضی رضا جاری رہے گا فیضی رضا جاری رہے گا بولو بولو فیضی رضا جاری رہے گا انشاء اللہ جاری رہے گا تو نے بات کو
مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، ہے بدر کا ہے خدا کا خدار، عاشق کی دعا تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ، امام احمد رضا، زیر رضا جاری رہے گا، زیر رضا جاری رہے گا، جاری رہے گا، جاری رہے گا انشاء اللہ، جاری رہے گا۔ اللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ پاک سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ٹاپک ہمارا کیا اللہ پاک مجھ سے راضی ہے، یہ ٹاپک رہا۔ میں چاہوں گا راشد بھائی اللہ پاک کی جو ناراضی کی نشانیاں ہیں کچھ وہ بیان فرما دے، چونکہ وقت بھی اختتام کی طرف ہے، تو اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ شاہ صاحب، قرآن و حدیث میں کئی ایسی علامتیں بیان کی گئی ہیں کہ جس سے ہمیں خبردار کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کاموں سے ناراض ہوتا ہے، یا بندے کے اندر یہ چیزیں اگر پائی جائیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس انسان کا دل سخت ہوتا ہے تو سخت دل والا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔ سخت دل والے کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے سخت دل کی کہ بندے کے دل پر نیکی کی بات اثر نہیں کرتی، انسان کو اپنے گناہوں پر ندامت نہیں ہوتی، انسان کو دوسروں کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ سخت دل آدمی جو ہے وہ دوسروں کے یوں سمجھے کہ تکلیف میں خود تکلیف محسوس نہیں کرتا، تو سخت دل آدمی اللہ سے دور ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوتا ہے جس کا دل سخت ہو۔ دوسری بات، حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ سخی یہ اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، لوگوں سے بھی قریب ہوتا ہے، اور بخیل آدمی، کنجوس آدمی یہ اللہ سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہوتا ہے۔ بخل اور کنجوسی کیا ہے؟ بخل اور کنجوسی یہ ہوتی ہے کہ جہاں پر خرچ کرنا شریعت کو مطلوب ہے وہاں پر بندہ خرچ نہ کرے، جہاں پر خرچ کرنا اس کی ذمہ داری ہے وہاں پر انسان اپنا مال خرچ نہ کرے۔ مال کی بے جا محبت جو دل میں ہوتی ہے یہ اگر دل میں ہوتی تو اس کا مطلب یہ بندہ کنجوس ہوتا ہے۔ تو کنجوس آدمی، بخیل آدمی، جیسے زکوٰۃ جس پر فرض ہے اور وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے، بچوں کی ذمہ داری اس پر اور بچوں پر جتنا خرچ کرنا اس پر لازم ہے وہ خرچ نہ کرے، تو یہ کنجوس آدمی کہلاتا ہے، بخیل آدمی ہے۔ تو یہ بخیل آدمی اللہ سے دور ہوتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر دل سے راضی نہیں ہوتا تو یہ بندہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اللہ پاک سے دور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح خالد بھائی نے آیات بھی پڑھی سورۃ الفجر کی کہ اللہ جب آسانیاں دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کشادگی بندے کو دیتا ہے، جس طرح بندہ اس پر راضی ہوتا ہے تو اسی طرح بندہ اس بات پر بھی راضی رہے کہ اگر تنگی، مصیبت، پریشانی ہے تو یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو مصیبت بندے پر آتی ہے، پہنچتی ہے، تو وہ رب کی جانب سے آتی ہے، بندہ اس پر راضی رہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرے کہ یا اللہ پاک مجھے ہمت دے، مجھے حوصلہ دے، استقامت دے، دین پر استقامت دے۔ تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ بندہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہے۔ تو یہ کچھ نشانیاں ہیں، اس کے علاوہ اور بھی قرآن و حدیث میں کئی ایسی باتیں بیان کی۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا ہے ہمیں اللہ اپنی عطا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگوں کے سامنے ہوں، تنہائی میں ہوں، ہر حال میں ہمارا ظاہر باطن ایک ہونا چاہیے۔ گناہوں سے اللہ کرے ہم اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ بڑی پیاری ایک روایت ہے کہ قیامت کا دن ہوگا کہ اللہ پاک حضور فرماتے ہیں میری امت کے ایک گروہ کو نا پر عطا فرمائے گا، ان کے ذریعے وہ قبروں سے اڑ کر جنت میں داخل ہو جائیں گے، وہاں کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم حساب دے چکے ہو؟ وہ کہیں گے نہیں۔ فرشتے پوچھیں کیا تم پل صراط سے گزر چکے؟ کہیں گے نہیں۔ اچھا، پھر فرشتے پوچھیں گے کیا تم نے جہنم کو دیکھا ہے؟ کہیں گے ہم نے کسی چیز کو نہیں دیکھا۔
اب فرشتے پوچھیں گے تم ہو کس کی امت؟ اب وہ کہیں گے کہ ہم امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں۔ فرشتے کہیں گے کہ تمہیں اللہ پاک کی قسم دیتے ہیں، بتاؤ تمہارے اعمال کیا تھے، تم کیا کرتے تھے کہ تمہیں پر لگ گئے اور تم یہ ساری یعنی بلا حساب تم جنت میں داخل ہو گئے نا۔ ہائے ہائے، وہ کہیں گے کہ ہماری دو عادتیں تھیں، دو عادتیں۔ اللہ کرے کہ ہم اس پورے پروگرام کا خلاصہ اگر یوں کہیں کہ ان باتوں کو لے کر جائیں گے، اللہ پاک کی رضا پانے والے یہ اعمال ہیں۔ دو عادتیں وہ کیا تھیں؟ کہا کہ ہماری دو عادتیں تھیں جن کی وجہ سے اللہ پاک کے فضل اور کرم سے اس مرتبے پر ہم پہنچے ہیں۔ ایک، ہم تنہائی میں اللہ پاک کی نافرمانی سے حیا کرتے تھے، تنہائیوں میں بھی ہم گناہ نہیں کرتے تھے۔ اور دوسرا، ہم اللہ پاک کے عطا کردہ تھوڑے رزق پر راضی رہتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے، آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آج کا یہ پروگرام بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوران سلسلہ اگر ہم سے کوئی غلطی سرزد ہوئی دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر، اللہ اپنی رحمت سے ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بڑھتے ہیں صلاۃ السلام کی طرف۔ یا رسول اللہ سلام علیہ، یا حبیب اللہ سلام علیہ، مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام، شمع بدر میں ہدایت پلا کو سلام، غوث آدم امام تقی واللقا، جلوہ شان قدرت پلا کو سلام، یا رسول اللہ سلام علیہ، یا حبیب اللہ سلام علیہ، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یا رسول اللہ سلام علیہ، یا حبیب اللہ سلام۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہ